یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 47۔ نصف مارچ گزر چکا تھا اور بہار کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ولیم کو اوکاڑا چھٹی پر آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ کل اسے گڑگاؤں جانا تھا۔ ذہن میں سینکڑوں خدشات اور آنے والے دنوں کی بدلتی صورت نے اس کی طبیعت میں اتنی بیزاری بھر دی کہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاص کر چیف سیکرٹری آفس سے وصول ہونے والے خط نے ولیم کے اعصاب کو بالکل معطل کر دیا۔ اسے خوب علم تھا اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ ملٹری سے لے کر سول انتظامیہ تک ہر شعبے میں کالے لوگ سرنگیں بنا کر نہ صرف داخل ہو چکے تھے بلکہ 90% نظام انہی کے قلمدانوں میں چلا گیا تھا۔ اس وقت جب تمام بیوروکریسی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکی تھی، اس کا اپنی سیٹ پر ٹکے رہنا بھی خوش قسمتی تھی، مگر کہاں تک؟ آخر اسے بھی خط آ گیا کہ جون تک اپنا بوریا باندھ لو۔ ولیم اسی پیچ و تاب میں غلطاں ہزاروں وسوسوں میں ڈوبا تھا۔ اب جبکہ 1000 کوشش کے باوجود وہ اپنی پوسٹنگ مونٹگومری کروانے میں ناکام رہا تو اسے انتہائی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے چیف سیکرٹری صاحب سے لاکھ طرح سے گزارش کی کچھ دن کے لیے ہی صحیح اس کو مونٹگومری بھیج دے، لیکن یہ درخواست اس بے رحمی سے رد کر دی گئی کہ ولیم ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کے بجائے وہاں ایک سکھ ڈپٹی کمشنر کو تعینات کر دیا گیا، جو انتہائی نامعقول بات تھی۔ اگر اس جگہ ولیم کی پوسٹنگ کر دی جاتی تو چیف سیکرٹری کا کیا بگڑ جاتا؟ وہ کچھ عرصے کے لیے یا کم از کم بہار کے دن ہی وہاں کاٹ لیتا، مگر بدقسمتی سے یہ نہ ہو سکا، اور اب اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی یہ حسرت ہی رہ گئی، حتیٰ کہ انگریزوں کا ہندوستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا، جس کا عمل پچھلے 1 سال سے خاموشی سے جاری تھا۔ اس کے ہاتھ سے گڑگاؤں بھی نکلنے والا تھا۔ شاید اسی لیے 2 دن بعد اسے گورنر ہاؤس میٹنگ پر بلایا گیا تھا۔ ولیم کیتھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں گم سلائس پر جیم لگا رہا تھا۔ کیتھی اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹھوکا دے کر چونکانے کی کوشش کرتی، مگر وہ 1-2 باتیں کرنے کے بعد پھر خاموش ہو کر واپس اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا، جو پچھلے کئی مہینوں سے اس پر غلبہ کیے ہوئے تھی۔ پہلے تو ولیم کسی طرح ان سوچوں کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب ان میں شدید طریقے سے الجھ گیا تھا۔ حالات روز بروز ولیم کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اسے کبھی عزت و آبرو کو تباہ کرنے والی جنگ کے متعلق سوچنے پر کوفت ہوتی، جس نے 5 سال میں ہر شے راکھ کر ڈالی تھی۔ کبھی ہندوستانیوں کی بے وفائی اور احسان فراموشی پر غصہ آتا، جنہیں تعلیم دینے سے لے کر اور عقل سکھا کر جدید دور میں داخل کرنے تک صرف انگریز ہی کا کردار تھا، ورنہ یہ گنوار کے گنوار ہی رہتے۔ کل تک اجٹ اور جاہل، آج بم دھماکے کر رہے تھے، جل سے جلوس نکال کر ایجیٹیشن پھیلا رہے تھے اور انڈیا چھوڑ دو کے نعرے بلند کرتے تھے۔ جہاں ولیم ایک طرف ہندوستانیوں پر بھرا بیٹھا تھا، وہیں اپنی برٹش ایمپائر کے کرتا دھرتاؤں پر سخت غصے میں تھا، جو آئے دن اختیارات ہندوستانیوں کو سونپتے رہے، اپنے ہاتھ کاٹتے رہے، اور آج اسی کے نتیجے میں ہندوستان کو چھوڑ دینے پر مجبور تھے۔ ولیم سوچتا کہ چلو یہ برداشت کیا جا سکتا تھا، دیسی لوگوں کو حکومت میں حصہ دے دیا جائے اور ان کو انگریزوں کے برابر مراعات بھی مل جائے، جن پر اسے پہلے دن سے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مگر یہ کیا کہ مکمل طور پر اپنے گلے ہی کاٹ لیے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برف پیدا کرنے والی زمینوں اور بغیر سورج کے نکلنے والے دنوں کے ملک میں چلے جائیں۔ ولیم کو اس طرح فکر مند دیکھ کر کیتھی اٹھی اور اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر چپ کھڑی رہنے کے بعد جب ولیم نے اس کی طرف پھر بھی دھیان نہ دیا تو بولی، ولیم ڈارلنگ، میں جانتی ہوں تم کئی دنوں سے پریشانی میں مبتلا ہو، تمہارے اختیارات سمٹتے جا رہے ہیں اور برٹش حکومت اپنے بادبان لپیٹ رہی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولیم نے گردن گھما کر کیتھی کی طرف دیکھا اور نصف کھایا ہوا سلائس وہیں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیتھی، شاید وہ دن قریب آ رہے ہیں جن کے لیے میں نے کبھی پہلے نہیں سوچا تھا۔ دراصل مجھے اس بارے میں سوچنے سے ہی وحشت ہوتی ہے، لیکن اب اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے بعد ولیم چند ثانیے خاموش رہ کر دوبارہ بولا، کیتھی، تمہیں پتا ہے میں ولیم اپنے خاندان میں سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہوں۔ میرا پردادا، میرا دادا اور میرا باپ بڑے خوش قسمت تھے، بڑے ذی اقتدار تھے اور نہایت معزز تھے۔ نہ انہیں وقت نے دھوکہ دیا، نہ انہوں نے وہ کرب محسوس کیا جو میرے حصے میں آیا ہے۔ وہ سب اسی ہندوستان کی مٹی میں اپنی مرضی سے رہے، اپنی مرضی سے یہیں دفن ہوئے۔ لیکن میں، جسے ان سب سے زیادہ ہندوستان سے محبت ہے، ان سب سے زیادہ میں اس مٹی کو اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں، اور ان سب سے زیادہ میری خواہش اسی سرزمین پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کی ہے۔ میرے ہی ہاتھ سے وقت سرکتا جا رہا ہے۔ اس زمین کی مٹی میرے رنگ اور نسل کو اپنے سے علیحدہ کر کے مجھے باہر پھینکنے کی کوشش میں ہے۔ مجھے آئے دن ایسے احکامات وصول ہوتے ہیں جو ہر اگلے لمحے ہندوستان سے میرا فاصلہ بڑھا رہے ہیں۔ میرا باپ 1 سال پہلے اور میری ماں 1.5 سال پہلے بغیر کچھ تکلیف اٹھائے مر گئے اور یہیں دفن بھی ہو گئے، مگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپنا وجود یہاں سے سمیٹنا شروع کر دوں۔ یہ ہماری سرزمین نہیں ہے؟ آخر یہ کیا حماقت ہے؟ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے اگر میں اس زمین کا نہیں ہوں تو مجھے جو لوگ یہاں سے دھکیل دینا چاہتے ہیں، کیا وہ ایرانی تورانی اپنی قبروں کی مٹی وسط ایشیا سے اٹھا کر لائے تھے؟ مگر میری بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ گویا میں ایسی صورتوں سے مخاطب ہوں جو خواب میں نظر آتی ہیں اور ہاتھ لگانے پر غائب ہو جاتی ہیں۔ ہر آنے والے دن مجھے اگلے بدقسمت لمحے کی خبر دی جا رہی ہے۔ میرے تمام دوست یہاں سے جا چکے ہیں اور باقی جا رہے ہیں۔ جو جا چکے ہیں ان کے واپس آنے کا امکان نہیں، جو نہیں گئے ان کا ٹھہرے رہنے کا ارادہ نہیں، وہ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سفید لوگ اس طرح حالات سے سمجھوتا کر رہے ہیں جیسے ان کے اندر رکنے کی طاقت بالکل نہیں رہی تمہاری بات تو مجھے تمہارے معاملے میں ایک ایسا ڈر کھائے جا رہا ہے جس کا ظاہر ہو جانا ہمارے جگر کے ٹکڑے کر دے گا۔ تمہاری کیفیت اس بچے کی ہے جو اپنے معمولی زخم کا خون بھی دیکھ لے تو چیخنا شروع کر دے۔ اس لیے میں تمہیں ان سوچوں میں شریک نہیں کرتا جن کا حزن زندگی کو خوشیاں لپیٹ دینے کے لیے ہے اور اس کا اند مال نہیں ہے۔ کیتھی ولیم کے سامنے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی اور بولی، ولیم، تم یہ بات جان جاؤ، میں ایک عرصے سے تمہارے خیالات میں خاموش شرکت کر چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ہندوستان چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بھی سچ ہے یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم لندن جا کر اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ کریں گے، کمشنری نہ صحیح کوئی کاروبار، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کیتھی کی بات سن کر ولیم انتہائی غصے سے میز پوچھ کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیتھی، بس یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے اور اس کی واحد وجہ تم ہو۔ میں جن تسلیوں سے بچتا ہوں تم بار بار مجھے وہی دیتی ہو۔ میں تمہاری نصیحتوں سے ڈرتا ہوں اور تمہارے مشوروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا جن کے بارے میں مجھے ایسی ہی وضاحت ہے جیسے تمہارے خد و خال سے واقف ہوں۔ کیا تم نے کبھی دیکھا میں نے روپے پیسے کو اہمیت دی یا حساب کی جمع تفریق میں دلچسپی لی ہو؟ میں وہ ہوں جس کی دلچسپیاں جاننے اور سمجھنے کے لیے تمہیں وقت دینا چاہیے، جو بہت کم رہ گیا ہے۔ حالات قدموں کے نیچے سے کھسکتے جا رہے ہیں اور تم بار بار لندن میں کاروبار کھولنے کی بات کرتی ہو۔ کیا میں وہاں برف کی آڑت کر لوں یا ملاح گیری اپنا لوں؟ میرے پاس اپنے باپ دادا کی 150 سال کی کمائی موجود ہے۔ وہ اس وقت سے کماتے آ رہے ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی پیدا ہوئی تھی۔ کمپنی مر گئی مگر ہمارا منافع ابھی تک آ رہا ہے اور اس سب کچھ کا میں اکیلا وارث ہوں۔ ادھر تم سمجھتی ہو میں اپنے روزگار سے پریشان ہوں۔ کیتھی نے ولیم کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ولیم کے اس انداز کو دیکھ کر گھبرا گئی اور ایک دم سہم کر چپ ہو گئی، پھر کچھ دیر اسی خاموشی میں گزر گئی۔ شاید انتظار کر رہی تھی کہ ولیم مزید کچھ بولے، مگر اس نے اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ ادھر وہ کچھ اور کہنے سے ڈر رہی تھی اور پریشان تھی کہ ولیم اتنا چڑچڑا کیوں ہو گیا ہے۔ آخر وہ ہمت کر کے دوبارہ بولی، ولیم، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کئی بار تم سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے تم آج اس قدر بلبلا اٹھے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں،
اگر میں نہیں سنوں گی اور تم کو تسلی نہیں دوں گی تو وہ دوسرا کون ہے جس کے سامنے تم اپنے سوالات رکھو گے؟ میں جاننا چاہتی ہوں تم مسلسل کیا سوچ رہے ہو؟ ولیم نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا لہجہ کچھ زیادہ تلخ ہو گیا ہے، لیکن وہ کب تک کیتھی کے بیکار، فرسودہ اور تھکا دینے والے سوالات کو برداشت کرتا؟ ولیم نے فیصلہ کیا آج وہ اپنا مدعا کیتھی کے سامنے رکھ ہی دے۔ اس نے نہایت تحمل سے اپنی بات شروع کی، کیونکہ اس کے بعد جو شور بلند ہونا تھا اس کی تلخی سینے کو کاٹ دینے والی تھی۔ اس لیے ولیم نے سوچا جس قیامت کو گزرنا ہے وہ جلدی گزر جائے۔ ولیم تھوڑا سا آگے بڑھا، کیتھی کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیتھی، کیا تم جانتی ہو میں تم سے اپنی بات چوروں کی طرح چھپا رہا ہوں؟ تم میری جس تکلیف کو سننے کا روز تقاضا کرتی ہو، جب میں نے اسے تم پر ظاہر کر دیا تو وہ تکلیف تمہاری بن جائے گی اور تم اس کے درد سے چیخ اٹھو گی۔ کیتھی نے ولیم کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا، ولیم تم بیان کرو۔ کیتھی، ولیم دو ٹوک بولنے لگا، مجھے پورے ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، بس اس وقت جس جگہ تم اور میں کھڑے ہیں مجھے اسی سے مطلب ہے۔ یہ جگہ، یہ خطہ، یہ 9 لکھی کوٹھی، یہ نہریں، یہ باغات اور نہروں کی کچی کچی روشیں، کھیتوں میں اگتے ہوئے آلو، مکئی، گندم، گنا اور برسن کے ٹھنڈے ٹھنڈے لمس، ان باغات اور نہروں کے مضاف میں رہنے والے لوگ، ان کے معصوم، سادہ اور عزت و آبرو بخشنے والے چہرے، یہ میری زندگی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے کہا ہے مجھے نہ کسی اور زمین سے غرض ہے، نہ میں نے کبھی دہلی، لکھنؤ یا کلکتے کو پسند کیا، حتیٰ کہ آگرے کا تاج محل اس 9 لکھی کوٹھی کے عوض حقارت سے ٹھکرا دوں۔ مجھے پورے پنجاب سے بھی کچھ مطلب نہیں، بس یہ میرا گھر، میری سلطنت ہے۔ میں اپنی سلطنت کو نہ لندن کے عوض بیچ سکتا ہوں اور نہ میں اس کے مقابلے میں اپنے دوسرے محبوب کا گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ کیتھی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ لندن کی مٹی مجھے نہیں جانتی، نہ اس کی سرد ہواؤں سے مجھے رغبت ہے۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہیں مروں گا۔ اس کے بعد ولیم نے کیتھی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ بولا، یہ ہے میری تکلیف اور المیہ، لیکن دیکھو اب مجھے نہ سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ نصیحتوں کی انجیل پڑھانا، اور نہ ہی مجھے میرے اور اپنے بچوں کے واسطے دینا، یہ بچے جو میں نے اور آپ نے مل کر پیدا کیے ہیں۔ ولیم کی بات اتنی دو ٹوک اور فیصلہ کن تھی، کیتھی سوچتی رہ گئی کہ یہ کیا بن گیا ہے۔ واقعی ولیم نے ایسا نقصان دینے والا فیصلہ سنایا تھا جس کی تلافی نہ ہو سکنے والی تھی۔ وہ یہ تو جانتی تھی ولیم برطانیہ کے مقابلے میں ہندوستان کو پسند کرتا ہے اور لندن نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی خیال کرتی تھی کہ ولیم کو بہرحال سب برطانویوں کی طرح یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ اکیلا تو کسی صورت یہاں رک نہیں سکتا۔ اسی زوم میں یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ وطن جانے کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی قسم کی تیاریاں کر رہی تھی اور طرح طرح کے منصوبے عمل میں لا رہی تھی، جس کا ولیم کو بھی پتا تھا۔ اب اسے یاد آیا، وہ جب بھی ولیم سے اپنی تیاری کا ذکر کرتی، ولیم نہ صرف اسے ٹال جاتا بلکہ بعض دفعہ جھنجھلاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا تھا۔ پھر بات سنے بغیر یا تو اٹھ جاتا یا بات بدل دیتا تھا، تو گویا وہ ایک ایسے سول سروس کے افسر کو اپنا چکی تھی جو اپنی سرزمین واقعی بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک قوم کے ہوتے ہوئے 2 الگ الگ خطوں کے باشندے تھے۔ کیتھی نے سوچا، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ وہ اپنے جگر کی طاقت جمع کرتے ہوئے ولیم کی طرف بڑھی اور دوبارہ بولی، ولیم، کیا تم جانتے ہو قدرت کے فیصلے طاقت سے نہیں بدلے جا سکتے۔ جب طوفان کی لہریں بادبانوں سے بلند ہو جائیں اس وقت کمپس بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود کو اس وقت تک لہروں کی مرضی پر چھوڑ دینا پڑتا ہے جب تک چاند اور ہوائیں پرسکون ہو جائیں۔ تمہیں معلوم ہے یہاں 1 سال بعد ایک بیرا تک تمہارا ہم جنس نہیں رہے گا، اور یہ لوگ جن کو تم اپنا کہہ رہے ہو یہ تمہارے چہرے کی سرخ جھریوں پر ہنسیں گے اور تمہاری شکل کو بندروں سے تشبیہ دیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ولیم نے کہا، میں نستبل کے گھوڑوں پر سیر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کسی انگریز بیرے سے مل کر بات چیت کرنے کو۔ یہ استبل جس کو میرے باپ نے میرے لیے اس کوٹھی کے پچھواڑے بنایا،
کیتھی نے ولیم کے جواب میں چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، ولیم، تمہیں یقین ہے یہ استبل جو اس کوٹھی کے پچھواڑے میں ہے، جس میں موجود گھوڑوں کی نال بندی اپنی نگرانی میں کرواتے ہو، تمہارے پاس رہے گا؟ شاید نہ رہے، مگر میں برطانیہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ اس وقت تم سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اپنا فیصلہ سنا سکتی ہو۔ ولیم، اگر تم اپنی حماقت پر قائم رہے تو میں اپنے بچوں کو اس جلا دینے والی زمین سے نکال کر لے جاؤں گی۔ اس تلخ جملے کے بعد کیتھی اٹھ گئی، جبکہ ولیم وہیں بیٹھا رہا۔ ایسے لگا جیسے کوئی جواری سب کچھ ہار جانے کے بعد پرسکون ہو گیا ہو۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔